آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ KPO آفس پہنچے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ نے عمارت کا مختلف منازل کا جائزہ لیا ہے۔ مشیر قانون مرتضی وہاب چیف سیکریٹری IG سندھ ان کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ KPO پہنچ چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ نے عمارت کے مختلف منازل کا جائزہ لیا ہے۔ مشیر قانون مرتضی وہاب بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چیف سیکریٹری اور IG سندھ بھی ان کے ہمراہ ہی موجود ہیں، ان کو بریفنگ بھی دی جا رہی ہے۔ حکومت سندھ نے صوبے کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے ایکشن پلان ترتیب دے دیا۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں حکومت سندھ نے صوبے کو منشیات سے پاک کرنے کا بڑا اعلان کر دیا۔ MMA کے رکن عبدالرشید کے توجہ دلاؤ نوٹس پر صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ نے کہا کہ صوبے کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے ایکشن پلان ترتیب دے دیا گیا ہے۔ پہلی ترجیح سندھ کے تعلیمی اداروں کو پاک کرنے کے لیے جلد بڑے پیمانے پر ایکشن لیا جائے گا۔ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اس کو کنٹرول کر سکے ہم کریں، اور بالکل پچھلے دنوں میں اس حوالے سے کافی ہائی لیول میٹنگز بھی ہوئی ہیں۔ فیڈرل نارکوٹیکس منسٹر اینٹی نارکوٹیکس منسٹر بگٹی صاحب بھی تشریف لائے اور لا فورس ایجنسیز بھی بیٹھی، اور اس پر سر ایکشن پلان بن رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا رزلٹ آپ کو نظر آئے گا۔ ایوان میں PTI رکن صوبائی وزیر اور اسپیکر کے درمیان نوک جھوک۔ سر اسمبلی الیکشن ہو کر 18 میں آئیے، 17 کا سوال کیسے پوچھ رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس وقت اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب دو بڑے بات کر رہے ہو تو بچے بیچ میں نہیں بولتے۔ اسپیکر کو بولے کہ آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ آغا سراج دورانی نے کہا کہ ایوارڈ میں آپ کے گلے میں ڈال دوں گا۔ مکیش کمار کا بھی PTI رکن پر وار کہا کہ یہ لوگ 2017 میں منتخب ہو کر آئے، 2018 میں سلیکٹڈ ہو کر آئے۔ یہ 2017 میں 3 تھے الیکٹڈ ہو کر آئے، 2018 میں 28 ہوئے سلیکٹڈ ہو کر آئے، تو یہ فرق ہے نا سر بہت بڑا۔ 17 میں اصل میں الیکٹ ہو کے تو آئے تھے، لیکن پھر انہوں نے وہ کیا تھا، ریزائن کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے؟ نہیں سر، آپ کو یاد نہیں؟ آپ نے ریزائن کیا تھا۔ آپ کو دکھاؤں کاپی دکھاؤں آپ کی ریزگنیشن کی، جو میں ابھی بھی پڑھی ہوئی ہے، جو میں نے روک کے رکھی تھی، اور اس کے بعد آپ نے ریزگنیشن کے بعد آپ نے تنخواہیں بھی لی، سارے پرکس بھی لیے، ہر چیز لی۔ تو بات یہ کہ جو چیز ریکارڈ پہ اس کو آپ نہیں چینج کر سکتے نا، آپ ڈینائی کر رہے ہیں ہاؤس کو۔ میں ڈینائی کر رہا ہوں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے غیر حاضر اراکین کو تنبیہ کی، کہا کہ غیر حاضر اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن کو لکھیں گے کہ انہیں ڈی نوٹیفائی کرے۔ ایوان نے سندھ شہید ریکگنیشن اینڈ کمپیریشن ترمیم بل اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ سکر IBA یونیورسٹی ترمیمی پر قائمہ کمیٹی رپورٹ پیش، بل منظور کر لیا گیا۔ اجلاس پیر کے روز تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔ چیئرمین ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ڈاکٹر سیف الدین جنیجو نے معیشت کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایکسپورٹ بڑھانے کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ ملک میں گری معیشت پر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا بھی رد عمل سامنے آ گیا۔ صدر کاٹی اور چیئرمین ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی نے مشترکہ پریس کانفرنس کر ڈالی۔ صدر کاٹی فراز الرحمان بولے، تاجر کہتے ہیں حکومت چارٹرڈ آف معیشت کی بات کرے۔ سندھ حکومت نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے تعاون کیا۔ وفاق سوتیلے بچوں جیسا سلوک نہ کرے۔ کراچی کو تباہ کرنا پاکستان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ میں یہاں پہ سندھ حکومت کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، مگر یہاں میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنا کردار ہمیں ستیلے بچوں کی طرح نہ سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ ہم 72% ریونیو دینے والے شہر تھے، ہمیں آج 52, 53%, 54% پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ سابق چیئرمین کاٹی دانش خان نے کہا کہ ہماری لوکل انڈسٹری گروتھ نہیں کر رہی۔ پرابلم سر اس کنٹری کے ساتھ کیا ہے، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 31 بلین یا میکسیمم بہت تیر مارا 33 بلین ہے۔ بنگلہ دیش جو 71 میں پیدا ہوا سر، آج وہ جس کی پاپولیشن 17-18 کروڑ ہے، وہ سر 47 کی بات کر رہا ہے اور 50 بلین کا ٹارگیٹ ہے۔ انڈیا کا تو سر وی کی ناٹ کمپیٹ انڈیا۔ ہماری سر 31-32 بلین کی اگر ایکسپورٹ ہے تو ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے سر، 80 بلین کی امپورٹ ہے سر۔ تو آپ دیکھ لیجیے سر ٹریڈ ڈیفیسٹ کیسا ہو سکتا ہے۔ مطلب چیئرمین ایکسپورٹنگ پروسیسنگ زون اتھارٹی ڈاکٹر سیف الدین جنیجو نے کہا کہ 2012 میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ $24 بلین اور ہماری 24.67 تھی۔ آج بنگلہ دیش 53 اور ہم $31 بلین پر ہیں۔ وہ ویتنام جو برباد ہو رہا تھا آج GDP سے زیادہ ایکسپورٹ ہے۔ تو وہاں میں نے جب دیکھا کہ جی وہاں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اور ان کا جو پھر ایکسپورٹ کا والیوم دیکھا، وہ تو $8 سے $10 بلین تھا،
ہمارے 6 زون، ان کے 8 زون، ہم 1 بلین پہ کھڑے ہیں اور وہ 8+ بلین ڈالرز پہ جا رہے ہیں، اور 15 اور جلدی آپریشنل ہو جائیں گے، اور +85 اور. یہ فیل ہوا کہ ہمارے پاس، سرکار کے پاس زمین کا بھی ایشو ہے اور ان ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کو ڈیولپ کرنے کے لیے فنڈز کا بھی مسئلہ ہے. صدر کاٹی فراز رحمان نے پریس کانفرنس کے اختتام پر ڈاکٹر سیف الدین جنیجو کو گلدستہ اور شیلڈ پیش کی. چیئرمین ابراہیم کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21. سمندر میں آلودگی کے باعث ماہی گیروں کا روزگار بھی متاثر ہونے لگا. شکار ساحلی پٹی سے دور ہونے کی وجہ سے ماہی گیر بھی پریشان ہیں. ساحل پر تفریح کی غرض سے آنے والے افراد کچرا وہیں پھینک دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بنا کہ ہمارا یہ عمل کسی کے گھر میں فاقوں کا سبب بن سکتا ہے. گزری کے ماہی گیروں نے ساحلی پٹی پر شکار نہ ہونے کا شکوہ کیا. بولے سارا ساحل کچرا کچرا کر دیا، ہمارے پاس کشتیاں نہیں، ہم اسی ساحل میں جال پھینک کر شکار کرتے ہیں. گندگی اور آلودگی کے باعث مچھلیاں اب ساحل سے دور جا چکی ہیں. دیکھ سکتے ہیں کنارے کی صورتحال کیا ہے، کچرے پلاسٹک سے پورا بھرا ہوا ہے، اور سمندر میں مچھلی بھی کم ہوئی ہے، اس کے باوجود مچھلی والے بھی بہت متاثر ہوئے ہیں. ماہی گیر کہتے ہیں ہم جال پھینکتے ہیں، مچھلی تو نہیں آتی، ہاں کچرا اور جڑی بوٹیاں ضرور آ جاتی ہیں. حکومت کو چاہیے ساحل کو آلودہ ہونے سے بچائے. کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21. وفاقی وزیر شازیہ مری سندھ کی ہنرمند خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہیں. کہتی ہیں کہ سندھ کی خواتین ہنرمند ہیں، تاہم انہیں مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ میدان میں کراچی کے مقامی ہوٹل میں پروگرام برائے پائیدار دیہی ترقی و خوشحالی کے زیر اہتمام مختلف NGOs کی جانب سے مقامی سطح پر تیار کی گئی پروڈکٹس کے اسٹال لگائے گئے. تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر شازیہ مری کا کہنا تھا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مواقع فراہم کرنا ہوں گے. ملکی معیشت میں خواتین اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. آئین نے ہمیں برابری کے حقوق دیے ہیں کہ جیسی تقریب یہاں ہے ویسی تقریب دیہاتوں میں اور ان UCs میں اور اس لوکل لیول پہ منعقد ہو، تاکہ جو وہ یہاں آئی ہیں آپ لوگوں سے کچھ سیکھنے، آپ وہاں جائیں اور ان سے بھی کچھ سیکھیں. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ لوگ جو شہروں میں بیٹھے ہیں بہت 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 عقل مند لوگ ہیں اور بہت کتابیں پڑھی ہیں آپ نے، لیکن ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عملاً وہاں کام ہوتا ہے. تو ہم سب برابر ہونے چاہیے. جب پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ ہم سب برابر ہونے چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں برابری، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو طاقت الگ الگ دی ہے، لیکن اللہ نے ہم میں کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا، تو پھر انسان کیوں یہ بھید بھاؤ رکھتے؟ تقریب سے اقوام متحدہ کے نمائندگان نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 128 چیک اور بہترین کارکردگی دکھانے والوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. کیمرامین کاشف کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21. پاکستان کے لوکل انٹرپرینورز کو پروموٹ کر کے اوپن سلیکٹرون ویلی PFAN اور US8 کے اشتراک سے ایکسلریشن US انویسٹمنٹ ان پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. پاکستان میں IT انڈسٹری کی پروموشن اور نئے آنے والے نوجوان انٹرپرینیورز کے بہتر مستقبل کے لیے کانفرنس ہوئی. کانفرنس میرٹ ہوٹل کراچی میں اوپن سلیکون ویلی PFAN اور US انویسٹمنٹ کے تحت ہوئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر IT امین الحق نے IT کے تمام چیلنجز کو دور کرنے کے عزم کا اظہار کیا. بولے وزیر اعظم سے بھی IT انڈسٹری کو بہتر بنانے کے لیے ضرور بات کروں گا. میری خواہش ہوگی کہ میں پرائم منسٹر سے بھی بات کروں اور میں ان سے اسپیشل ود دی بیکنگ آف دی IT کے لوگوں کے ساتھ مل کے کہ مجھے اجازت دے کہ میں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بھی میٹنگ کروں. IT انڈسٹری کے حوالے سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ IT کمپنی کو میرا خیال میں اکاؤنٹ کھولنے کے حوالے سے 35% آپ US ڈالر میں بھی اپنی چیزیں رکھ سکتے ہیں، اینڈ دیر از کوئی روک ٹوک اب نہیں ہے.
ओपन कराची की प्रेसिडेंट डॉक्टर फरा आईटी से ताल्लुक रखने वाले एक्सपर्ट्स ने अपने तजुर्बात से लोगों को मजीद आगाही फराहम की। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट सिलिकॉन वैली से पाकिस्तान आए और यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बिजनेस ओनर्स जो बाहर से पैसे लेकर आ रहे होते हैं और जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे कि इनकरेज हो हमारा क्लाइमेट ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान ला सकें। कॉन्फ्रेंस में ओपन सिलिकॉन वैली के सदर जुनैद कुरैशी का कहना था कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सूदमंद साबित होंगी। मेरी रिकमेंडेशन यंग जनरेशन की ये होगी, learn about little bit about IT, understand what it is, understand how you can do business through the system, through your computers and everything through outside world. आज IT minister आए, chief secretary आए सिंध के, and they also see and realize this. So I think there is a turning point in the history of Pakistan. तकरीब में पाकिस्तान इंडस्ट्री के साथ बैरून मुल्क मुकीम बिजनेसमैन ने भी बजरिया ऑनलाइन तकरीब में शिरकत करके अपने तजुर्बात से आगाह किया। इस मौके पर US8 की सीनियर पार्टनरशिप एडवाइजर कंवल NIC हैदराबाद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सैयद असफर हुसैन भी मौजूद थे। कैमरामैन असगर हुसैन के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21।